سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، سرخیوں کی تمہید میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے وہی ہمیشہ کی طرح درخواست کر لوں گا کہ ادارے کو مضبوط کریں اور لنک کو شیئر کرتے ہوئے ادارے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں چینل کو ہماری مدد کریں۔ ناظرین گرامی، الگ الگ طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو آج کل بلڈوزر کی سیاست چل رہی ہے، اس کو خود بلڈوزر نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ مظفر نگر سے آ رہی اس ویڈیو کو دیکھیں کہ دوسرے کے لیے یہ بلڈوزر کھود رہا تھا، لیکن خود بھی اسی کھدائی میں ڈوب گیا ہے۔ دراصل یہ ایک پل کا ہے، خستہ حال پل کو گرانے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف کا حصہ گرانے کے چکر میں دونوں جانب کے حصے گر گئے اور اس میں خود بلڈوزر بھی نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے الگ الگ تفسیروں کے ساتھ اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور ایک کہاوت سنائی گئی ہے کہ یہ جو بلڈوزر کا استعمال کر رہے ہیں ان کا فیوچر بھی، ان کا مستقبل بھی کچھ اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہوئے الگ الگ انداز میں تبصرے کرنے کی کوشش ہوئی۔ کس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں، کیونکہ آج کل بلڈوزر سب سے زیادہ کون سی حکومت اور کون لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہریانہ، امبالہ، پنجاب، اس طرح کے بہت سارے علاقوں میں بہت سارے ایسی تاریخی مساجد ہیں جو خستہ حالت میں ہیں۔ یا تو بستیوں کی بستیاں مسلمانوں کی خالی کر جانے کی وجہ سے یہ مساجد ویران ہوئیں، جہاں کوئی نمازی نہیں تھے، یا بستی میں کوئی مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے اس پر دوسرے لوگوں نے قبضہ کیا، یا کچھ ویسی حالت پڑی ہوئی ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح امبالہ سے ایک تصویر آئی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی صاف صفائی کے بعد جو ہے اس مسجد کا جو ہے پوری طرح سے اس کا ڈھنگ بدل دیا گیا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ سے چونکہ 1947 میں جو حالات بنے، اس کے بعد جو یہاں سے مسلمان چھوڑ کے گئے تو پوری کی پوری بستیاں خالی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کی بہت ساری مساجد آج بھی خستہ حالت میں ہیں۔ اسی کو جو ہے اس وقت کچھ لوگ اور کچھ تنظیمیں اور کچھ ٹیمیں ہیں جو آباد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے واقعے میں سراہنا ہونی چاہیے۔ ناظرین گرامی، ہر دن بھارت میں ظلم و ستم بالخصوص دلتوں پر جو ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ کرناٹک کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب جو آ رہی ہے وہ مدھیہ پردیش کے چھترپور ضلع سے آ رہی ہے کہ ایک دلت نوجوان کو صرف اس لیے بے رحمی سے پیٹا گیا، مارا گیا، اس کو زخمی کر دیا گیا، ایک ٹھاکر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کی جانب سے، کہ اس نے پنچایت میں چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک دلت نوجوان پنچایت میں چیئر پر بیٹھنے کی سزا اس کو اس قدر دی گئی کہ اس کو بری طرح سے مارا گیا ہے اور بری طرح سے کر دیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آج کل بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ان علاقوں میں، ان بی جے پی کے علاقوں میں آج کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ پورے بھارت کے مختلف اکثر ریاستوں سے اس خبریں ہر دن کوئی نہ کوئی ریاست آتی ہے۔ اور ہم نے کل کتنے بڑے پیمانے پر دلتوں نے احتجاج کیا تھا کرناٹک کے ایک علاقے میں، وہ بھی دکھایا تھا۔ ناظرین گرامی، ابھی حال ہی میں انکتا بھنڈاری کا قتل جو ہوا، ایک ریزارٹ میں بی جے پی کے لیڈر کے بیٹے کی ملکیت میں آنے والا، اس ریزارٹ کو حکومت کی جانب سے کہیں یا بلدیہ کی جانب سے گرا دیا گیا تھا، ریزارٹ کو بلڈوزر کے ذریعے سے۔ پہلے تو اس کی تعریف ہونے لگی کہ بی جے پی لیڈر کے ریزارٹ کو اس طرح اچانک اور فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے گرایا گیا۔ اصل میں کہانی وہ نہیں ہے، اس سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اب اسی ریزارٹ میں کام کرنے والی ایک لڑکی نے بتایا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر سیکس ریکٹ چلتا تھا،
سپا کے نام پر جو ہے کس طرح یہاں پر ناجائز تعلقات چلتے تھے، الکوہل، منشیات، ڈرگس وغیرہ بھیجا جاتا تھا اور یہ سب عام ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اور یہاں پر ہر دن وی آئی پی اور وی وی آئی پی لوگوں کی ہر دن یہاں پر آواجاوی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ممکن تھا کہ وہاں جتنے بھی کیمرے لگے ہوئے تھے اور چھان بین اگر پولیس کرتی تو یہ جو جتنے بھی وی وی آئی پی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ سیاستدانی ہوتے ہیں، سیاست سے تعلق رکھنے والے ہی افسران ہوتے ہیں، یا ان لوگوں کو سپورٹ کرنے والے سرکاری افسران ہو سکتے ہیں جو یہاں پر آواجا ہو سکتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی قلی کھل جائے گی، ان تمام لوگوں کی حقائق آ جائے گی۔ اس وجہ سے فوری طور پر بغیر دیر کیے ہوئے اس ریزارٹ کو منہدم کیا گیا، یہ کہتے ہوئے جو ہے اب اس کو جو ہے بہت سارے وی وی آئی پی کو بچانے کے لیے یہ بلڈوزر چلایا گیا ہے۔ اس لیے نہیں چلا گیا کہ جو ہے اس نے لڑکی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے انہوں نے کہا دراصل یہاں پر بہت ہی زیادہ شواہد موجود تھے، سی سی ٹی وی کیمرے میں بہت سارے ویڈیوز سیو ہو گئے تھے، جو 3 ماہ پرانا سی سی ٹی وی تباہ کر دیا گیا صرف وی وی آئی پی لوگوں کو بچانے کے لیے، شواہد کو مٹانے کے لیے، گواہوں کی گواہی مٹانے کے لیے، کہتے ہوئے جو ہے اب ریزارٹ پر بلڈوزر چلایا جانا کا معاملہ الگ طرح سے دیکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لگاتار ایک حقیقت کھل کر کے اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ایران میں حجاب کو لے کر کے ایک لڑکی کے مشتبہ موت کے بعد سے جو صورتحال بنی آپ جانتے ہیں، پورا کا پورا میڈیا وہاں جو احتجاجات ہو رہے تھے اس کو سارا دن دکھا کر کے ایران کے خلاف ایک ماحول، حجاب کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کی۔ لیکن اسی ایران میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں خواتین حجاب کی حمایت میں ریلی نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی نہیں دکھا رہا ہے۔ یہ ہے متعصب اسلام دشمن میڈیا کا وہ رویہ جو ہے اسلام مخالف یا اسلام سے وابستہ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی خبر سامنے آتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ہی قوم کے منافقین ان تمام چیزوں کو راستے پہ لاتے ہیں، اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے، لیکن اسی دھرم سے تعلق رکھنے والے، اسی ملک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حمایت میں، شریعت کی حمایت میں، حجاب کی حمایت میں کوئی دوسرا معاملہ اور راستے میں اتر کر احتجاج کرتے ہیں تو یہ میڈیا کو سانپ سونگھ جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کی طرف لوگوں کا رجحان لے جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب جو ہے ایک ہی سازش میں اس وقت ہیں، پورا میڈیا، پوری حکومتیں، سارے عالم کی مختلف تنظیمیں، کہ کس طرح مسلمان کو، اسلام کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بدنام کیا جائے۔ بہرکیف ایران میں ہزاروں خواتین نے جو حجاب کی حمایت میں ریلی نکالی، سوچا کہ اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ناظرین، یو پی میں جرائم کا گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، کب کیا ہو جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں 3 بدماشوں نے بینک آف بروڈا کے ایک سہولت مرکز تک پہنچ گئے، پستول نکال کر کے وہاں موجود لوگوں کو دھمکایا اور وہاں کے لوگوں کو نشانہ بنایا، مارا پیٹا، موبائل، انٹرنیٹ، راؤٹر اور بھی بہت ساری چیزیں لے کر کے وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ اب یہ انٹرنیٹ، راؤٹر اور اس طرح کی چیزیں کیوں لوٹ کر لے گئے پتہ نہیں ہے، لیکن بدماشوں کی جانب سے یہ جرائم کا پیشہ اور کھلم کھلا دن دہاڑے ہوتے ہوئے یو پی کے مختلف اس وقت ریاستوں میں جو پیش آ رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یو پی میں اس وقت کرائم کس طرح سے جو ہے لگاتار ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، لگاتار پی ایف آئی پر ہر دن ایس ڈی پی آئی کے کارکنوں پر اس وقت جو ہے پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کرناٹک ہی نہیں بلکہ ملک کی کئی ریاستوں میں پی ایف کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آسام، کرناٹک، مہاراشٹرا اور مالیگاؤں کہ اور بھی بہت ساری ریاستوں میں مشرقی دہلی سے 4 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ جامعہ نظام الدین روہینی میں بھی چھاپے مارے گئے، اور کرناٹک میں بھی جیسے بیدر ہے، کولار ہے، باگل کوٹے ہے، وجے پورہ ہے، منگلورو میں تو لگاتار ہر دن کی صورتحال اور وہاں کے آس پاس کے علاقوں میں ایس ٹی پی کے اب چھوٹے چھوٹے کارکنان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پی ایف آئی سے وابستہ 25 لوگوں کو احتیاطی تحویل میں لیا گیا ہے۔ مہاراشٹرا کے اورنگ آباد، سولاپور میں بھی چھاپے مار کر کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ بہت سارے علماء کرام کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ایف آئی کے نام پر اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے پورے بھارت میں، اور پی ایف آئی کو بنیاد پرست تنظیم سے جوڑ کر کے الگ الگ طرح کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں
اس کو لے کر کے یہ صاف اور واضح طور پر جبکہ اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی چیزیں سامنے نہیں لائی جا رہی ہیں، لیکن میڈیا اپنا ہی رونا رو رہا ہے اور اس کے اپنی ہی کہانیاں سنا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہاراشٹر اور کرناٹک میں 20 افراد کے ساتھ 20 افراد کے ساتھ، تمل ناڈو میں 10، آسام میں 9، اتر پردیش میں 8، آندھرا پردیش میں 5، مدھیہ پردیش میں 4، پڈوچیری میں 3، دہلی میں 3 اور راجستھان میں 2 گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد پھر لگاتار جو ہے یہ کل رات سے چھاپہ ماری کی کارروائی جاری ہے اور رات کے وقت میں جو ہے یہ چھاپہ ماری کارروائی ہو رہی ہیں اور لگاتار گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں، جس کو لے کر کے بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور بالخصوص جو تنظیمیں اس وقت خاموش ہیں اور جو قیادت خاموش ہے اس کو لے کر کے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، مرکز کی مودی حکومت سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینلز پر باریکی سے نظر رکھ رہی ہے۔ غلط خبر پھیلانے والے یوٹیوب چینلز پر وقتاً فوقتاً کارروائی ہوتی رہی تھی، آپ جانتے ہیں۔ اس ضمن میں مزید 10 یوٹیوب چینلز کے خلاف کارروائی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اطلاعات و نشریات کی وزارت نے غلط جانکاری پھیلانے والی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ تقریباً 45 ویڈیوز کو بھی بلاک کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیوز کو بلاک کرنے کا حکم 23 ستمبر 2022 کو انفارمیشن ٹیکنالوجی انٹرمیڈیٹ گائیڈ لائنز اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ایتھکس کوڈ رول 2021 کے التزامات کے تحت جاری کیے گئے ہیں۔ بلاک کردہ ویڈیوز کو 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ بار دیکھا گیا تھا۔ موصولہ اطلاعات یہ ہیں کہ ان ویڈیوز میں موجود مواد ایسے تھے جن سے مذہبی طبقات کے درمیان نفرت پھیلنے کا خدشہ تھا۔ ان ویڈیوز کو بنانے میں فرضی خبروں اور چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ کچھ ویڈیوز کا استعمال کیا گیا تھا، مثلا کچھ ایسے جھوٹے دعوے کیے گئے تھے کہ حکومت نے کچھ طبقات کے مذہبی حقوق کو چھین لیا ہے، مذہبی طبقات کے خلاف پرتشدد دھمکیاں، ہندوستان میں خانہ جنگی کا اعلان۔ ایسی ویڈیوز میں ملک میں فرقہ وارانہ نفرت پیدا کرنے اور عوامی نظام کو رخنہ انداز کرنے کی صلاحیت پائی گئی ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق وزارت کے ذریعے بلاک کی گئی کچھ ویڈیوز کا استعمال اگنی پت یوجنا، ہندوستانی مسلح افواج، ہندوستان کے قومی سیکورٹی نظام، کشمیر وغیرہ سے متعلق ایشوز پر غلط تشہیر کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ ویڈیوز میں موجود مواد کو قومی سیکورٹی کے نظریے سے بیرون ممالک کے ساتھ ہندوستان کے دوستانہ رشتوں کو لے کر منفی اور حساس پایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان چینلوں کو اور ویڈیوز کو بلاک کیے جانے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں ہر چیز پر اس وقت نظر رکھی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بھی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، جو بالخصوص جھوٹی اور فیک خبروں کو اور ویورز پانے کے لیے الگ الگ طرح کی خبریں بنا کر کے پیش کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے آگاہ کیا ہے کہ جو ہے کبھی کبھی ایسے بھڑکاؤ سرخیاں اوپر دے دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے، لیکن اندر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کچھ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی جو ہے اس وقت الگ الگ انداز میں دیکھنے کی جو ہے سامنے رکھنے کی اور کھوجنے کی تحقیق کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں کہ قطر میں کس طرح سے جمعہ کے خطبے میں امام صاحب اور خطیب صاحب کے دیر سے پہنچنے کے بعد گیس اسٹیشن میں کام کرنے والے ایک عامل نے فوری طور پر خطبہ دینا شروع کر دیا تھا اور بہترین انداز میں انہوں نے خطبہ دیا۔ میں خطبہ سناؤں گا آخر میں، اور ان کے اس خطبہ دینے کی ویڈیو اس قدر وائرل ہو گئی بالخصوص عرب ممالک میں کہ کوئی ایسا سوشل میڈیا پیج نہیں تھا جہاں پر اس کی تعریف نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ گیس اسٹیشن میں کام کرنے والا ایک معمولی سا شخص وہ جو ہے اچانک خطبے میں آتا ہے اور بغیر کسی ورق کے اور بغیر کسی دیکھے ہوئے اس طرح خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر عوام کی جانب سے اس کو تحفے تحائف پہنچنے لگے اور ان کا جو ہے الگ الگ انداز میں استقبال کیا جانے لگا۔ الجزیرہ نے اس کو پیش کیا تھا الگ انداز میں، کس طرح اس کو جو ہے لوگوں کی جانب سے پذیرائی ہوئی، ہمت افزائی ہوئی، اور اس کی جس طرح سے پذیرائی ہو رہی ہے اس طرح ہونا چاہیے کہتے ہوئے جو ہدایہ اس کو موصول ہو رہے تھے اور جو شکرانے کی کلمات اس کے لیے موصول ہو رہے تھے، اس پر خصوصی رپورٹ بنانے کی کوشش کی تھی۔ سوچا کہ میں بھی اس کے سامنے رکھوں اور اس نے جو خطبہ دیا تھا وہ ضرور آپ اس کو سنیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة،
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،